تو اچانک یہ لوگ اپنی قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون دوڑ رہے ہوں گے. نسل دوڑنے کو بھی کہتے ہیں, کسی چیز کے پھیلنے کو بھی کہتے ہیں, پھیلنے کو کہتے ہیں اصل میں, تبھی نسل کو نسل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پھیلتی ہے. تو اپنے رب کی طرف یہ جمع ہونے لگیں گے, دوڑنے لگیں گے. یہ نفخہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن مراد اس سے مستقبل ہے. یہ بات بھی کئی بار آ چکی ہے کہ بہت دفعہ فیوچر کو پاسٹ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمل یقینی ہے, کیونکہ پاسٹ چینج نہیں ہو سکتا. قالوا یا ویلنا من بعثنا, وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی, من بعثنا کس نے ہمیں زندہ کیا, اٹھایا. بعثا کا معنی اٹھایا. من مرقدنا ہماری مرقدوں سے. مرقد اصل میں رقود کی جگہ کو کہتے ہیں. رقود کہتے ہیں سونے کی جگہ, آرام کی جگہ. تو رقود سونا, تو مرقد سونے کی جگہ, لیکن مراد اس سے قبر ہے. کہیں گے ہائے کاش, یعنی ہائے ہماری کم بختی, کس نے ہمیں جگایا ہماری خواب گاہوں سے. ھذا ما وعد الرحمن, اعلان ہوگا کہ یہ ہے وہ وعد الرحمن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون, اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, نہیں ہوگی یہ مگر ایک آواز. فاذا هم, تو اچانک یہ سب لوگ, جمیع سب کے سب, لدینا ہمارے سامنے, محضرون حاضر کر دیے جائیں گے. احضر یحضر احضارا کا معنی حاضر کرنا, محضر جس کو حاضر کیا جائے, اور محضر حاضر کرنے والا. فالیوم, پس آج کے دن, لا تظلم نفس شیئا, نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر, شیئا ذرا سا بھی, ولا تجزون, اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا, الا ما کنتم تعملون, مگر انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے. ان اصحاب الجنہ, بے شک جنت والے لوگ, الیوم آج کے دن, فی شغل, ایک شغل میں ہوں گے, ایک مشغلے میں ہوں گے. فاکہون, جس میں وہ لذت حاصل کر رہے ہوں گے. فقیہ یفقہو کا معنی ہوتا ہے پھل کھانا بھی, تفقہ کہتے ہیں پھل کھانے کو بھی, اور کوئی بھی کام ازراہ تلذذ اگر کیا جاتا ہے, لذت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, اس کو بھی. فقیہین, اترانے والے کو بھی کہتے ہیں فقیہ, یعنی اترانے والا, کیونکہ جو زیادہ خوش ہوتا ہے تو اترا بھی رہا ہوتا ہے نا عام طور پہ. فی شغل فاکہون, ایک مشغلے میں ہوں گے, لذت حاصل کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم, وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی, فی ظلال, سایوں میں ہوں گے, علی الارائک, تختوں پر, متکئون, تکیہ لگائے ہوئے. لہم فیہا فاکہۃ, ہوگا ان کے لیے, فیہا اس جنت میں, فاکہۃ پھل بھی, ولہم اور ہوگا ان کے لیے, ما وہ کچھ, یدعون جو وہ پکاریں گے. اصل میں تھا یدعیون تھا اصل میں, یکتسبون کی طرح, یدعیون, یدعیون, یکتسبون. اس کو پڑھا گیا پھر یدعیون کو یدعیون, اور پھر عیون کو عون کر دیا, یدعون, یعنی جو بھی وہ پکاریں گے وہ ان کو ملے گا. سلام, سلامتی ہے. قولا, یہ قول کے طور پر سلام کا لفظ ہوگا, سلام ہوگا قولا, یہ بطور قول کے, من رب الرحیم, اس رب کی طرف سے جو رحیم ہے, یعنی جو کلام ہوگا نا ان کا اللہ کی طرف سے, جو قول ہوگا وہ سلام ہوگا, کہ تم پر سلامتی ہو. سلام کا مطلب جو پراپر سلام ہوتا ہے, جس کو ہم ان شارٹ سلام کہتے ہیں, یعنی السلام علیکم. وامتاز الیوم, اور جدا ہو جاؤ آج کے دن. امتازو اصل میں تھا امتیزو, اکتسبو کی طرح. ممتاز, ممتاز بھی اصل میں ممتیزن تھا, مکتسبن کی طرح, تو پڑھا جاتا ہے ممتازن. تو ممتاز جدا ہونا, کہتے ہیں نا یہ دوسروں سے ممتاز ہے. اسی سے باب تفعیل میں جب ہم جاتے ہیں تو تمییز, ایک دوسرے سے جدا کرنا, کہتے ہیں نا تمہیں تمیز نہیں ہے. تو تمیز کا لفظ یہ آیا کہاں سے؟ اصل میں تمہیں فرق کرنا نہیں آتا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. تو تم جو معاملہ چھوٹوں سے کرتے ہو اسی طرح کا بیہیویئر تمہارا بڑوں کے ساتھ ہے, یعنی ادب نہیں کرتے. تو اس لیے کہا جاتا ہے تمہارے اندر تمیز نہیں ہے, یعنی اصل میں تھا تمییز, فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو وہ اردو میں یہ لفظ پھر ادب کے معنی میں استعمال ہونے لگا. تو بدتمیز ہو کیا مطلب؟ تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ چھوٹے کون ہوتے ہیں اور بڑے کون ہوتے ہیں. تو یہیں سے جب باب تفعیل باب افتعال میں جائے گا تو امتیاز, جدا ہونا. وامتاز الیوم, اور جدا ہو جاؤ آج کے دن. ایھا المجرمون, اے مجرمون. الم اعہد, کیا میں تم سے
الم آہد الیکم، کیا میں نے تمہاری طرف یہ عہد نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میں نے یہ تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ اعبدونی، کہ میری عبادت کرنا، یعنی وَأَنِ اعْبُدُونِی عطف ہو رہا ہے اللہ تعبد الشیطان پر، یعنی الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان اعبدونی، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم، اصل میں تھا ان اعبدونی، ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ان اعبدونی، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی میری عبادت کرنا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، اور تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے، جبلن، مخلوق کو، کثیرن، بہت ساری، جبل بھی مخلوق کو کہتے ہیں، آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا، اس کی جبلت ہی ایسی ہے، کیا مطلب یہ بنا ہی اس طرز پر ہے، تو خلق، مخلوق خلقا، جو جس پہ بنایا جاتا ہے نا اس کو بھی مخلوق، یعنی مخلوق کا لفظ ہی جس کو بنایا جائے، تو جبلت بھی مخلوق، کہ تم سے پہلے بہت ساری جبلت کو اس نے گمراہ کر دیا، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم ایسے نہیں تھے کہ عقل سے کام لیتے، ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس جہنم کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوها اليوم، صلا یصلی کا معنی آگ میں داخل ہونا، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، اصلوها، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، اليوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، فوہ کی جمع افواہ، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُونَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، رجل کی جمع ارجل، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں، اس کی جمع رجال، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کی جو یہ کیا کرتے تھے، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم لَطَمَسْنَا، ہم ملیا میٹ کر دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، طمس کا معنی ہوتا ہے ملیا میٹ کر دینا، جیسے سورہ یونس میں تھا نا، رَبَّنَا طُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اس کے بعد عَلَىٰ آتا ہے، اس کا صلہ جو آتا ہے نا وہ عَلَىٰ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، رَبَّنَا طُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اے اللہ فرعون کے مال کو ملیا میٹ کر دے، تو اگر ہم چاہیں تو ملیا میٹ کر دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھیں، عین کی جمع اعین، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، مگر کہاں نظر آئے گا ان کو راستہ، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم چاہے مس کر دیں، یعنی چہرہ بگاڑ دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اپنی ہی جگہ پر، اسی وقت، مکانہ اس مقام کو کہتے ہیں نا، مکان جہاں انسان ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، یہاں مراد ہے اسی جگہ پر، تو اسی جگہ سے مراد ہے اسی وقت، ہم کہتے ہیں نا اسی جگہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں، کھڑے کھڑے تمہارے ساتھ یہ کر دوں، مطلب اسی ٹائم پہ، یعنی تم ہل بھی نہ سکو اپنی جگہ سے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو انہی کی جگہ پہ مس کر دیں، فَمَسْتَطَاعُوا، پھر ان میں استطاعت نہ ہو، مُزِيًّا، آگے جانے کی، مضا یمضی، مُزِيًّا مصدر آتا ہے، اس کا معنی جانا، جیسے ماضی بھی اس لیے کہتے ہیں نا جا چکا ہے وہ، گزرنے والا، تو مضا یمضی، چل رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو کنٹینیو کسی کام میں رہنا، اس کو بھی کہتے ہیں، فَمَسْتَطَاعُوا مُزِيًّا، تو پس یہ استطاعت نہ رکھیں آگے جانے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ لوٹ سکیں گے۔ یہ جی سورہ یاسین کا رکوع نمبر 4 کا مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین کے پہلے والے رکوع میں، یعنی اس سے پہلے جو رکوع تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سارے دلائل دیے تھے، یعنی وہ رکوع یہاں سے شروع ہوا تھا، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے مردہ زمین نشانی ہے، اس میں سے ہم نباتات اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، پھر کھجور انگور کے باغات اگاتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور کیسے ہم دن کو رات سے کھینچتے ہیں، اور سورج اور چاند کی گردشوں کو دیکھو، ستاروں سیاروں کی گردشوں کو دیکھو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ زمین میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ بہت سارے موقع ملتے ہیں جو ظاہری لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ
اس میں ان کو ڈرنا چاہیے، سمندری سفر ہے، فضائی سفر ہے، بہت سارے اسفار ہیں، ہم چاہیں تو اس میں ہلاک کر دیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کی ہٹ دھرمی ایسی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ غربا مساکین کو کھانا کھلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا۔ اس پر پچھلے رکوع میں کافی ڈیٹیل سے بات ہو گئی، اور ان کی ایک ہی طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر وہ قیامت برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے تو اس کا دن بتا دو۔ تو اب اللہ نے اس حساب و کتاب کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے اس رکوع میں کہ آج تو یہ اس آخرت کے دن سے غافل ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ سور میں پھونکا جائے گا، یہ اپنی قبروں سے اچانک نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، اور اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کون ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال دیا؟ دیکھیں مرقد اصل میں خواب گاہ کو کہتے ہیں، اگر اس کا لفظی ترجمہ ہم خواب گاہ ہی کریں، یعنی ہمارے سونے کی جگہوں سے یا آرام کی جگہوں سے، اسی سے ہم اگر ترجمہ کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب قبر، تو عذاب قبر کا پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قبروں کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے زبردست سونے کی جگہ تھی جہاں ہم آرام کر رہے تھے، تو ہائے کاش ہمیں ان قبروں سے کسی نے نہ نکالا ہوتا۔ تو اس کے تین جواب ہیں اس اشکال کے۔ ایک جواب تو یہ کہ مرقد اگرچہ سونے کی جگہوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کے وصفی معنی مراد نہیں ہے بلکہ عالمی معنی مراد ہے کہ قبر کے معنی میں، یعنی مطلق قبر اس کا ترجمہ ہوگا۔ بعض دفعہ کوئی خاص نام کسی چیز کو دیا جاتا ہے، اس میں کوئی خاص وصف، یعنی اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن پھر وہ اس کا ایک علم بن جاتا ہے، چاہے اس میں وہ کوالٹی ہو یا نہ ہو۔ اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ہم نے جب کسی چیز کو نام دیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ کوالٹی ہوگی، لیکن بعد میں وہ اس کا علم بن گیا۔ علم کہتے ہیں کہ کوئی قرینے کے بغیر جو کسی چیز پہ دلالت کرے، یعنی اس میں بس نام سے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہے، اس میں وہ والے معنی نہ پائے جائیں۔ تو قبر بھی عام طور پر آرام گاہ سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے قبرستانوں پہ دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ فلاں فلاں صاحب اور سن وفات یہ۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو، اندر ہو سکتا ہے عذاب ہو رہا ہو، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن چونکہ ظاہری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے سب اندر جا کے لیٹ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں بالکل، اور سب کو پتا ہے اب یہاں سے قیامت تک کوئی ہلے گا بھی نہیں، تو اس لیے اس کا نام آرام گاہ رکھ دیا، چاہے حقیقت میں وہ آرام ہو یا نہ ہو۔ اب اس کو آرام گاہ کہنا ہر ایک کے لیے جائز ہے کیونکہ لغت کا حصہ بن گیا وہ۔ اب کوئی کہے کہ اس کو آخری آرام گاہ تک لے جاؤ تو دوسرا یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی آرام گاہ تھوڑی ہو سکتا ہے عذاب ہو، تو ہم کہیں گے بھئی قبر کا نام ہی آرام گاہ ہے، تو مرقد، قبر کو مرقد کہا جاتا ہے، چاہے وہ سونے کی جگہ نہ بھی ہو، عذاب کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، ثواب کی جگہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس معنی میں اس پر عین ممکن ہے مرقد کا اطلاق کیا گیا ہو کہ وہ چونکہ جب میدان حشر کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو وہ قبر کے عذاب کو کم سمجھیں گے اور وہ کہیں گے ہائے کاش، یعنی ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں اس قبر سے باہر نکال لی ہے۔ تو پھر مرقد کا ترجمہ یہاں سیدھا سیدھا قبر سے ہوگا، یعنی اس میں جو سونے والا معنی اور آرام والا معنی ہے وہ معنی ملحوظ نہیں ہوگا۔ تو قبر سے کس نے ہمیں نکال دیا، تو اس پہ افسوس اس لیے ہوگا کہ وہ آگے اس سے بھی بڑا عذاب ان کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ ایک مفہوم تو یہ، دوسرا مفہوم جو ایک صحابی سے منقول ہے، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا نا، پہلا سور اور دوسرا سور، اس سور کے درمیان میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، کیونکہ روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور جو مرے ہوئے ہوں گے ان کی روحیں بھی، ان میں بھی حس کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ علی وجہ الکمال پوری کائنات پر موت واقع ہو جائے۔ تو یہ اس کے بیچ کا جو عرصہ ہے جس میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے پہلے اور دوسرے سور میں، یہ عرصہ ایسا ہوگا جس میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر نئی زندگی لوگوں کو ملے گی، روح بھی دوبارہ سے ایک نئی روح، یعنی اسی روح کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لے کر آئیں گے، اور پھر وہ روحیں یہ کہیں گی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا، کیونکہ ان کو لگے گا کہ ہم تو طویل عرصے سے سو رہے تھے، پڑے ہوئے تھے، کوئی حص ہی نہیں تھی ہمارے اندر، یہ زندگی کس نے دے دی۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرقد میں قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا ان کو، لیکن جب میدان حشر کا سور پھونکا جائے گا نا تو وہ سختی ان کو قبر کے عذاب سے بھی زیادہ لگے گی، لہذا وہ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یعنی ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، کیونکہ میدان حشر کی سختی ان کو
قبر کے عذاب کے مقابلے میں اتنی زیادہ لگے گی کہ قبر کے عذاب کو وہ ایسا سمجھیں گے جیسے آرام گاہ تھی، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ آرام گاہ۔ تو اس میں دوسرا قول جو ہے، جو غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ زیادہ قیاس کے قریب معلوم ہوتا ہے، باقی بھی اقوال ہیں، اور یہ اقوال اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ خود قرآن سے ہمیں عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں احادیث سے بھی عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیت کی کبھی ایسی تفسیر بیان نہیں کی جائے گی کہ دوسری آیتیں اس کی نفی کر رہی ہوں، ہمیشہ وہ مفہوم بیان کیا جائے گا۔ کسی کی بات کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو وہ جس پہ وہ خود راضی ہو، وہ خود اس کا انکار کرے تو ایسا مفہوم کبھی بھی اس کا بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کی بات کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اللہ ہی کی بات سے میچ کر رہا ہو۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ کہتے ہیں اب یا ویلنا مت کہو، اب یہ نہ کہو ہائے ہماری کم بختی، بلکہ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے پیغمبر اللہ کے نمائندے آئے، سب یہی کہتے رہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تو سب نے سچ کہا تھا، آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اللہ کہتے ہیں نہیں ہوگی یہ پکار مگر ایک آواز، فاذا ہم جمیع، اچانک یہ سب کے سب لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اچانک ایک ہی وہلہ میں سب کو زندہ کیا جائے گا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ۔ یہ اس لیے کہ مشرک اور کافر ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں، من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، بھلا کیسے زندہ ہوں گے؟ تو پہلی دفعہ بننے میں تو پھر بھی ٹائم لگتا ہے، مٹی مختلف پروسیس سے گزر کر اسپم میں تبدیل ہوتی ہے، اسپم کو پھر اللہ ماں کے رحم میں مختلف پروسیس سے گزار کر 9 مہینے میں انسان بناتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ زندہ کروں گا نا، تو تم کیونکہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا دوبارہ، تو دوبارہ ایسے کروں گا جیسے پہلے بھی نہیں کیا۔ پہلی دفعہ میں تو پھر بھی ٹائم لگا ہے، دوبارہ تو میرے کن کے یعنی طاقت سے میں انسانوں کو اکٹھا کر دوں گا۔ روایات میں اس کی مثال آتی ہے کہ جیسے ہم گھاس پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک ایک تنکا کیسے کھڑا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے قبروں سے نا ایک ایک کر کے مردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن کسی انسانی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس نے کوئی نیکی کی ہو اور اس نیکی کا اللہ اس کو اچھا بدلہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، آج کے دن جنت والے لوگ، فی شغل، ایک مشغلے میں ہوں گے، فاکہون، عیش کر رہے ہوں گے، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا نا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے تو ان کے اہل و عیال میں جو باصلاحیت ہوں گے، یعنی اس قابل ہوں گے اپنے اعمال کی طاقت سے کہ ان کو ان کے ساتھ لاحق کیا جا سکے، تو اللہ ان کے اہل خانہ کو بھی انہی جنتیوں کے ساتھ لاحق کر دیں گے۔ تو اس لیے ازواجہم کا تذکرہ کیا کہ ان کی ازواج بھی ان کے ساتھ۔ تو ازواج کا لفظ اطلاق عربی میں شوہر پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ تو عورت اگر ہے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ، اور شوہر اگر ہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ، لیکن اس میں ایک خاص درجے کے اعمال کا ہونا ضروری ہے، دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اور ان کے ازواج، اور دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذریت اولاد بھی، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیہ لگائے ہوں گے۔ تخت کا مطلب اور سائے کا مطلب سایوں کی ٹھنڈک ہوگی وہاں پہ جنت میں۔ اچھا، بعض علماء نے بلکہ اکثر حضرات اس سے میدان حشر مراد لیتے کہ میدان حشر میں جہاں دوسرے لوگ عذاب اور تکلیف میں ہوں گے تو جنتی لوگ وہ میدان حشر میں بھی خوش ہوں گے، لیکن اس سے پھر اعلیٰ درجے کے جنتی مراد ہیں جن سے حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں بالکل۔ لہم فیہا فاکہۃ، ہوگا ان کے لیے اس جنت میں پھل، ولہم ما یدعون، اور جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ سلام، اور سلام کا لفظ ہوگا قولاً، قول ہوگا سلام کا، من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ وامتاز الیوم، اور آج کے دن جدا ہو جاؤ، ایھا المجرمون، اے مجرم لوگ۔ دنیا میں مجرم اور پرہیزگار سب اکٹھے زندگی گزار، سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں ایک بھائی نمازی ہوگا، ایک بے نمازی ہوگا، ایک ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، ایک نافرمان ہوگا، ایک ہی گھر میں ایک مسلم ہوگا، ایک کافر ہوگا۔ تو دنیا تو اسی طرح مکس ہے اور سب کو رزق ملتا ہے، سب دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا آج کے دن اے مجرم لوگ تم الگ ہو جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ وہ سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھ کر یہ
والی آیت پڑھ کر پوری رات روتے رہے نماز میں. وجہ اس کی یہ کہ جب یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن تم فرمانبرداروں سے الگ ہو جاؤ, تو ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میرا شمار اس دن کن لوگوں میں ہوگا. یعنی اگر ہمارا شمار نافرمانوں میں ہوا تو کیسے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم پہ پہاڑ بن کے گرے گا, بجلی بن کے گرے گا ہمارے اوپر. تو ابھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا, لیکن ایک طرف جنت کے باغات ہو اور ایک طرف جہنم کی آگ ہو, اور اس وقت اعلان ہو جائے کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں. آج بھی دنیا میں جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, ہم کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں, کوئی اچھی جاب کے لیے جاتے ہیں, اور اس میں فیل ہونے والوں کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جو فیل ہو چکے ہیں وہ ادھر ہو جائیں, اور پھر ان کا نام پکارا جائے, تو کیسے انسان کانپ رہا ہوتا ہے کہ میرا نام پاس ہونے والوں میں آئے گا یا فیل ہونے والوں میں آئے گا. حالانکہ یہ دنیا کی ناکامی ہے جو بہت تھوڑے درجے کی, اس میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو سوچئے میدان حشر میں جب ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہو, اور یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو اللہ کی طرف سے کہ فلاں فلاں مجرم لوگ ہیں, اب ان کا نام پکارا جائے گا, وہ نافرمانوں سے الگ ہو جائے, تو کیا انسان پہ گزر رہی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا شمار نافرمانے میں ہوگا یا فرمانبرداروں میں. تو اسلاف یہ آیت پڑھ کے ان کے دل بہت زیادہ ہل جایا کرتے تھے کہ اس دن ہمارے اوپر کیا گزرے گی اور پتہ نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا. حالانکہ وہ بہت زیادہ نیک اعمال میں مشغول رہتے تھے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان, کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. جب مجرمین کو الگ کیا جائے گا نا تو چیخو پکار ہوگی, جہنم کی آگ ہوگی ایک طرف, کیا گزرے گی ان کے اوپر. اس وقت اللہ ان سے کہے گا کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. یہ عہد اللہ نے کس سے لیا ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے. تمام پیغمبروں نے یہ کہا کہ شیطان اس دنیا کو تمہاری نظروں میں مزین کرے گا. تو دنیا سے محبت کرنا اصل میں شیطان کی غلامی اور شیطان کی عبادت ہے, ورنہ شیطان کی براہ راست عبادت کرنے والے تو دنیا میں بہت کم لوگ ہیں. میجورٹی تو شیطان کو برا بھلا ہی کہتی ہے, لیکن شیطان کی بات مان لینے کو اللہ نے عبادت سے تعبیر کی. اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو فالو مت کرنا. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور شیطان کے دو ہی وار ہیں, برائی کو اچھائی کر کے دکھانا اور دھوکے میں ڈال دینا, دنیا کے مسافر خانہ ہونے کے تصور کو دل سے نکال دینا. یہی قرآن میں آتا ہے کہ شیطان کا کام یہی ہے. زین لہم, برائی برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرنا, اٹریکٹیو بنا کے پیش کرنا, اور دنیا کو ایسے بنا کے پیش کرنا جیسے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تبھی دنیا پرست لوگ جو شیطان کے پجاری ہیں وہ دنیا سے بہت زیادہ دل لگاتے ہیں. تو یہ دو ہی برائیاں جن سے انسان برائیوں کی طرف جاتا ہے, دو ہی خصلتیں. وَأَنِ اعْبُدُونِي, اور میں نے کہا تھا میری عبادت کرنا, یعنی میری مان کے چلنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے, تم اپنی عقل کو مان کے چلے, شیطان کے بہکاووں میں آئے تم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور تم سے پہلے شیطان کتنی مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے. تمہارے سامنے واقعات بھی تھے, فرعون کو گمراہ کیا شیطان نے, قوم عاد کو تباہ کیا, قوم سمود کو تباہ کیا, قوم لوط کو تباہ کیا. یہ تو ساری مثالیں بھی تمہارے سامنے موجود تھی. جو کام ایک دفعہ ہو چکا ہوتا ہے اس سے تو انسان ڈر جاتا ہے. کتنی مخلوق کو تم سے پہلے گمراہ کر چکا تھا وہ. افلم تکونوا تعقلون, کیا تم ایسے نہیں تھے کہ عقل سے کام لے لیتے. ہذہ جہنم, بس تم نے عقل سے کام نہیں لیا تو یہ جہنم ہے. التی کنتم توعدون, وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوہا, داخل ہو جاؤ اس جہنم میں. الیوم, آج کے دن. بما کنتم تکفرون, اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے. قرآن سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو جرم کا پہلے کیا ہوگا کہ وہ جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے نا تو انکار کر دیں گے کہ ہم نے جرم کیا. یعنی مختلف مراحل ہوں گے, کبھی اقرار کریں گے اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, اور بالآخر یہ اقرار کریں گے کہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. تو مختلف مدارج ہوں گے نافرمانوں کے. کبھی کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں, ہم پہ الزامات ہی غلط لگے. کبھی کہیں گے ہم نے برائی کی نہیں ہے. کبھی کہیں گے ہم نے کی ہے لیکن ہمیں دوبارہ مہلت دیتے تاکہ ہم دنیا میں چلے جائیں. کبھی کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. تو یہ مختلف وقتوں میں جو نافرمان لوگ ہیں ان کی زبان سے مختلف باتیں نکلیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم, کہ جب یہ جھوٹ بولنا شروع کریں گے نا کہ ہم نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں, واللہ ما کننا مشرکین, قرآن میں آتا ہے نا, وہ کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو الیوم نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, بند کر دیں گے منہ کو. پھر کیا
کیا ہوگا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہاتھوں سے جو جو گناہ کیے ہوں گے، جو جو ظلم کیے ہوں گے، ہاتھ خود بولے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے، ان اعمال کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے دوسرے مقام پر بھی بیان کیا ہے، شاید آگے یعنی 26ویں پارے میں وہ آیات آئیں گی کہ یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ظاہر ہے اشارے سے کہیں گے، تو وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی نے بولنا سکھایا جس نے ہر بولنے والی چیز کو بولنا سکھایا۔ تو وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا افئدتکم، پھر اللہ ان سے کہیں گے کہ تم اپنی برائیوں کو اپنے ہی اعضاء سے کہاں چھپا سکتے تھے تم، یعنی ہر چیز تم پر گواہ بن رہی تھی، خود تمہارے جسم کے اعضاء وہ بھی تم پر گواہ بن رہے تھے جن اعضاء سے تم گناہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، فرمایا یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا نا، ان کو دنیا میں اس سے ڈرنا چاہیے کہ جن آنکھوں سے ہم نے انہیں سیدھا راستہ دیکھنے کا حکم دیا ہے اور یہ سیدھا راستہ نہیں دیکھتے، ہم چاہیں تو ان کی ان آنکھوں کو ملیا میٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن ان کو کہاں نظر آئے گا؟ یعنی انہوں نے ان آنکھوں کو صرف مادہ پرستی اور خواہشات نفسانیہ کے لیے استعمال کیا ہے، حالانکہ ہم نے کہا تھا ان آنکھوں جو بصیرت کی آنکھیں وہ بھی کھولو اور سیدھا راستہ دیکھو، لیکن یہ سیدھا راستہ بالکل نہیں دیکھتے، یا اللہ کی نشانیوں میں تو ان آنکھوں سے غور ہی نہیں کرتے۔ تو ہم اگر چاہیں دنیا میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں تو پھر راستہ ان کو نظر کہاں سے آئے گا؟ لیکن ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں چھینتے تاکہ راستہ ان کو نظر آئے، تو ان کو چاہیے کہ سیدھے راستے کو بھی ان آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آج جس مقام پر ہیں یہ لوگ وہیں کھڑے کھڑے ہم ان کے چہروں کو مس کر دیں۔ چہروں کو مس کرنے کا مطلب چہرہ بگاڑ دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو چہروں کو مس کیا تھا نا، صبح جب اٹھیں تو کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہیں دنیا میں یہ عذاب ان کو دے سکتے ہیں، ان کو بندر خنزیر بنا سکتے ہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اور ایسا مس کر دیں کہ ان کی بینائی بھی ختم ہو جائے، یعنی مس کہتے ہیں بالکل ہاتھ پھیر کے نا برابر کر دینا، تو چہرہ بگاڑ دینا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر نہ یہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے آ سکیں۔ تو ہم نے ان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے آگے جانے کی، پیچھے آنے کی، دیکھنے کی، اس صلاحیت کو صرف اپنی خواہشات میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے میں، اللہ کی آیات میں غور کرنے میں استعمال نہیں کر رہے۔ تو ہم چاہیں تو یہ صلاحیتیں اس سزا کے طور پر ان سے سلب کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ دنیا دار الامتحان ہے، لیکن اللہ ڈرا ضرور رہے ہیں کہ تمہیں اس کا خوف کر کے سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی بچا کے رکھے اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ یاسین کا آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ یاسین کا رکوع نمبر 5 اور 23ویں پارے کا رکوع نمبر 4 اور سورہ یاسین کا آخری رکوع۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دے دیتے ہیں، عمر یعمر تعمیراً، عمر دینا، قرآن میں ہے نا، پہلے گزر چکا ہے، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، کسی بھی معمر آدمی کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا مگر اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ تو جس کو بھی ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ نَكَّسَ يُنَكِّسُ تنکیساً، الٹا اوندا کر دینا، یعنی ریورس کر دینا کسی عمل کو، تو ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں فی الخلق، تخلیق میں۔ یہ جو نکسا کا لفظ ہے نا، یہ سورہ تکویر میں استعمال ہوا ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اچھا سوری، وہ کنسا کا لفظ ہے، نکسا کا نہیں۔ تو نکسا، یہ کنسا کا معنی تو چھپ جانا، تو نکسا یونکسو، اوندا کر دیتے ہیں، فی الخلق، تخلیق میں، یعنی ریورس کر دیتے ہیں ہم اس کے عمل کو۔ بوڑھا ہوتا ہے تو بچپنے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناہ الشعر، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، شعر۔ وما ینبغی لہ، اور نہ ہی یہ مناسب ہے، لہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے۔
ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت، نہیں ہے یہ یعنی یہ جو آیات ہیں ایک نصیحت مگر ایک نصیحت، وقرآن مبین، اور ایک قرآن ہے واضح کتاب روشن، لینذرا تاکہ یہ ڈرا دے من ہر اس شخص کو کان حیا جو زندہ ہے یعنی حقیقی معنوں میں جو زندہ ہے، ویحق القول اور قول کا ثابت ہو جائے، حق کا یحق کا معنی ثابت ہونا، قول سے مراد ہے عذاب کا قول، جہنم کی آگ کا قول، کہ اللہ نے جو کہا تھا نا میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا، یہ والی جو بات ہے نا اللہ کی، یہ ثابت ہو جائے علی الکافرین کافروں پر۔ اولم یرو اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انا خلقنا لہم کہ ہم نے بنایا ہے ان کے لیے، مما عملت ایدینا ان چیزوں میں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، وہ کیا چیز ہیں، انعامن چوپائے، یعنی کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے وہ چیزیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یعنی چوپائے بنائے ہم نے ان کے لیے، فہم لہا مالکون پس یہ لوگ ان چوپایوں کے مالک ہیں، یعنی ہم نے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے جانور بنائے ہیں، چوپائے بنائے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، یہ کتنے چوپائے جو 4 پاؤں پہ چلنے والے جانور، تو یہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ہم نے مسخر کر دیا ہے ان چوپایوں کو لہم ان انسانوں کے لیے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ بس ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو ان کی سواری ہیں، رکوب سواری کو، راکب سوار ہونے والا، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان میں سے کچھ جانوروں کو یہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا اور ہیں ان کے لیے فیہا ان جانوروں میں منافع بہت سے فائدے، ومشارب اور بہت سے پینے کی چیزیں بھی ہیں ان کے لیے، دودھ جو ہے وہ پینے کی چیز ہے، افلا یشکرون تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے، واتخذوا من دون اللہ اور ٹھہرا لیے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، آلہتن بہت سے معبود، الہن کی جمع، لعلہم ینصرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے، یعنی یہ معبود جو ہے قیامت کے دن ان کی سفارش کریں، اس امید پر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سو کو معبود بنا لیا ہے، لا یستطیعون نصرہم اللہ کہتے ہیں یہ استطاعت نہیں رکھیں گے ان کی مدد کی، وہم لہم اور ہیں یہ ایسے معبود کہ یہ لہم ان عابدوں کے لیے جندن ایک لشکر بن کے محضرون حاضر کر دیے جائیں گے، خود ان کو بھی ان معبودوں کو بھی ان کے ساتھ عذاب میں ڈالا جائے گا، فلا يحزنک قولہم بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنجیدہ نہ کریں، قولہم ان کی بات یعنی ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون وہ چیزوں کو بھی جو یہ چھپاتے ہیں یعنی وہ باتیں بھی جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ باتیں بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں، سب کا اللہ حساب لے لے گا۔ اولم یر الانسان اور کیا انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ من نطفۃ کہ ہم نے بنایا ہے اس کو نطفہ سے یعنی ایک پانی کے قطرے سے، منی سے، فاذا هو خصیم اچانک یہ انسان خصیم جھگڑالو بن جاتا ہے، مبین بالکل واضح، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سمجھ میں آئے گی، وضرب لنا مثلا اور بیان کرنے لگتا ہے ہمارے لیے مثال، ونسی خلقہ اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، قال اور کیا کہتا ہے، من یحیی العظام کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، قل یحییہا کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا، الذی انشأہا جس نے پیدا کیا تھا انہیں، اول مرہ پہلی دفعہ، وہو بکل خلق علیم اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، بکل خلق خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، کل خلق ہر طرح سے، الذی جعل لکم یہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ پیدا کی، فاذا انتم منہ پس اچانک تم لوگ اس درخت سے یا اس آگ سے، توقدون جلاتے ہو اپنی لکڑیوں کو، چولہوں کو، اولیس الذی تو کیا وہ ذات، الذی خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، لیسا لیسا کا معنی کیا نہیں ہے، بقادر قدرت رکھنے والی، علی اس بات پر، ان یخلق مثلہم کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے وہ، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق وہ زبردست پیدا کرنے والا ہے، خالق کا مبالغے کا صیغہ ہے خلاق، العلیم جاننے والا ہے، انما امرہ بے شک اس کا امر تو، اذا اراد شیئا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، ان یقولا صرف اتنا ہے، صرف کا ترجمہ میں انما سے کر رہا ہوں، صرف اتنا ہے، یقول لہو کہ یہ وہ کہہ دے اس شے کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی، فسبحان الذی بس ہر عیب سے پاک ہے، الذی وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کی ملکیت،
ملکیت، ہر چیز کی بادشاہی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا اور سورہ یاسین کے آخری رکوع کا ترجمہ بھی، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یاسین کا آخری یعنی 5ویں رکوع کی تفسیر شروع کروں گا اور 23ویں پارے کے چوتھے رکوع کی انشاءاللہ تفسیر شروع کروں گا، سورہ یاسین کے 5ویں رکوع کی اور 23ویں پارے کے چوتھے رکوع کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا